معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے انکشاف کیا ہے کہ وہ جوانی میں عام افراد کی طرح گانے سنتے اور فلمی میگزین پڑھتے تھے۔ پڑھائی کے دوران بھی اکثر ہینڈ فری لگا کر گانے سننا ان کا مشغلہ تھا۔ رفیع اور لتا منگیشکر کے گانے شوق سے سنتے تھے، جبکہ اسکول میں کتابوں کے ساتھ ان کے پاس نور جہاں کی تصویر والا میگزین بھی ہوتا تھا۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے پہلی بار اپنے بچپن کی یادوں سے متعلق کھل کر گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ وہ زمانہ طالب علمی میں نہ صرف فلمی رسالے پڑھتے تھے بلکہ وہ پورا دن گانے سننے کے علاوہ فلمیں بھی دیکھا کرتے تھے۔ مولانا طارق جمیل نے چند دن قبل حافظ احمد کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے بچپن کی یادوں سمیت تبلیغ میں جانے اور پھر عالم دین بننے کی کہانی بھی سنائی کہ انہیں کالج کے ایک دوست زبردستی پہلی بار 3 دن کے لیے تبلیغ پر لے گئے تھے، جہاں انہیں مزہ آیا اور وہ دوبارہ 40 دن کے لیے گئے اور پھر انہیں دوست 4 مہینوں کے لیے لے گئے۔ طارق جمیل کے مطابق ان دنوں پاکستانی مزاحیہ اداکار رنگیلا کا کیریئر عروج پر تھا اور انہوں نے فلمیں بنانا بھی شروع کی تھیں، اور انہی دنوں میں رنگیلا کی بنائی گئی فلم 2 رنگیلا ریلیز ہوئی، جسے دیکھنے کے لیے وہ بےتاب ہو گئے اور تبلیغ سے بھاگنے کا بھی سوچا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دوست کو جھوٹ بولا کہ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں اور پیسے بھی ختم ہو گئے، اس لیے انہیں اجازت دی جائے تو وہ گھر چلے جائیں۔ تبلیغ سے جانے کے لیے اس لیے جھوٹ بولا کیونکہ انہیں رنگیلا کی فلم 2 رنگیلا بھی دیکھنی تھی، لیکن دوست نے انہیں اجازت نہیں دی۔ انہیں اپنے کپڑے دینے سمیت پیسے بھی دیے اور پھر یوں وہ ہمیشہ کے لیے تبلیغ کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ مولوی بن گئے تو رشتہ داروں نے انہیں رشتہ دینے سے بھی انکار کیا، پھر ان کی شادی فیصل آباد کروائی گئی۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، اس لیے شادی کے بعد وہ اہلیہ کی سہولت کے لیے فیصل آباد منتقل ہو گئے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ بالی ووڈ مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان سے ملاقات کا احوال بھی بتایا کہ شروع میں انہوں نے بھارتی اداکار سے فلموں کی باتیں کی جس پر اداکار حیران رہ گئے۔ انہوں نے عامر خان کو پرانے بالی ووڈ سے متعلق وہ باتیں بتائیں جو وہ خود بھی نہیں جانتے تھے، جس کے بعد اداکار پرسکون ہو گئے اور ان سے ملاقات کا دورانیہ بڑھا دیا۔ مولانا طارق جمیل کے مطابق دورانیہ بڑھنے کے بعد انہوں نے عامر خان کو حج کرنے کا کہا اور انہیں حج کی فضیلات بتائیں۔ ان کے مطابق ان کے ہمراہ پاکستانی کرکٹر شاہد خان افریدی بھی تھے۔ عالم دین کے مطابق انہیں درسی کتب پڑھنے کا شوق نہیں تھا، وہ ہر وقت فلمی رسالے پڑھا کرتے تھے، جبکہ ٹیوشن کے وقت بھی وہ ہینڈز فری لگا کر چوری چوری ریڈیو پر گانے سنتے رہتے تھے۔ ان کے مطابق زمانہ طالب علمی میں کالج میں ہونے والے پروگرام میں وہ گھر آیا پردیسی گانا سنایا کرتے تھے جو آوارہ فلم کا تھا، اور فلم کو 12 لاکھ روپے کے بجٹ میں بنایا گیا تھا، جس میں سے 8 لاکھ روپے صرف گانے پر خرچ کیے گئے تھے۔ عالم دین نے بتایا کہ ہاسٹل میں سختی ہوتی تھی، اس لیے وہ رسالے کو چھپا کر لائے اور کلاس فیلوز کے ساتھ پڑھائی کے وقت انہوں نے رسالہ نکالا اور سب کو کہا جنہوں نے نور جہاں کی تصویر والا رسالہ پڑھنا ہے وہ ان کے پاس آ جائیں۔ زمانہ طالب علمی کے دوران وہ نور جہاں کے علاوہ بھارتی گلوکار محمد رفیع اور لتا منگیشکر کو بھی سنتے رہتے تھے، اور بعد ازاں کشور کمار بھی بہت مقبول ہوا اور انہیں بھی انہوں نے سنا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔